الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہمارے ملک کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 1947 میں آج ہی کی تاریخ کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ چونکہ آج اتفاق سے جمعہ بھی ہے اور 15 اگست بھی ہے، اس لیے مجھے مناسب لگا کہ آج کا موضوع گفتگو اسی چیز کو بنا دیا جائے۔ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ ممبر و محراب سے اس طرح کی باتیں کرنا، اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کرنا، ان کے تذکروں کو زندہ کرنا اور ان کے تذکروں سے اپنے سرد دلوں کو گرمانا، یہ کوئی سیاست نہیں ہے بلکہ وقت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ امام کا کام یہ ہے کہ ممبر سے صرف نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور اس کے فضائلی بیان ہوتے رہیں اور ہم وہی سنتے رہیں اور امام اس کے علاوہ کچھ اور نہ کہیں، تو ہم سے بڑا دقیانوسی شخص کوئی نہیں، ہم سے بڑا دقیانوسی شخص کوئی نہیں۔ آج اگر میں اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں اور ہمارے اس ملک بھارت میں اور بھارت کے چپے چپے پر آپ کو جو مساجد نظر آ رہی ہیں، جو مکاتب چل رہے ہیں، جو مساجد اور مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا مبارک کام ہے اور اس کے مراکز جا بجا قائم ہیں، تو میں بالکل پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ان تمام کے پیچھے ملک کی آزادی سے پہلے دی گئی ہمارے علماء، اکابرین اور اسلاف کی قربانیوں کی برکت ہے۔ یہ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، اگر وہ اپنے جانوں کے نذرانے نہ پیش کرتے، اگر وہ جام شہادت نوش نہ کرتے، تو آج بھی ہمارا ملک اسی غلامی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا۔ اور اس ملک کو آزاد کرانے میں اور اس ملک کے باشندوں کو آزادانہ فضا میں، ماحول میں سانس لینے میں جو کردار سانس فراہم کرنے کے لیے ماحول بنانے میں سب سے زیادہ نہیں، غلط کہتے ہیں لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا کردار رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں کا کردار رہا ہے، صرف مسلمانوں کا کردار۔ باہمی اور مشترکہ جد و جہد کا آغاز تو 1857 کے بعد شروع ہوا تھا۔ باہمی اور مشترکہ جد و جہد کا آغاز 1857 کے بعد ہوا تھا۔ مسلمان تو انگریزوں کے خلاف 1857 سے برسہ برس پہلے سے نبرد آزما تھے، برسہ برس پہلے سے لوہا لیے ہوئے تھے، برسہ برس پہلے سے مزاحمت کرتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی مزاحمتوں کے نتیجے میں آخر میں 1857 کی وہ جنگ اور اس کا غدر کا واقعہ، غدر تو نہیں کہنا چاہیے، وہ انگریزوں نے کہا تھا غدر، 1857 کی وہ جد و جہد کا معرکہ پیش آیا تھا۔ تو مسلمان تو بہت پہلے سے اس سلسلے میں کوشش کر رہے تھے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو خود اپنی تاریخ پتہ نہیں ہے۔ ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری نصابی کتابوں سے مسلم ہیروز کے نام کھرچ کھرچ کر نکالے جا رہے ہیں۔ ہم رونا روتے ہیں کہ مسلم حکمرانوں کے، مسلم بادشاہوں کے، مسلم اسکالرز کے، مسلم علماء کے اور بزرگوں کے ناموں کو
یہاں سے جو ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا نام لینے پر جو ہے آپ پر فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. لیکن سچے دل سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر، کہ کیا واقعتاً ہم کو بھی اپنے مسلم حکمرانوں کی، مسلم سرفروشوں کی، مسلم جانبازوں کی، مسلم مجاہدین کی، مسلم علماء کی قربانی کا اندازہ ہے، پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی؟ نہیں. اگست کا مہینہ آتا ہے تو وہی وہ ایک رسمی باتیں جو عام طور پر اسکول اور کالجز میں اوپر سے طے ہوتی ہیں، اور اسی حساب سے اسی فریم ورک میں کام کرنا ہوتا ہے، اور اسی فریم ورک میں باتیں کرنی ہوتی ہیں. مخصوص ہیروز ہیں جن کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو ہیں، گاندھی جی ہیں، اور ولبھ بھائی پٹیل ہیں، اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. آزادی کی لڑائی اور سرگرمی کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوا تھا. یہ لوگ تو 1857 کے بہت بعد کے تھے. تو افسوس یہ ہے کہ ہمیں خود اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. اس گلشن ہند کا جو اصل گل ہے، اس بھارت کے چمن کا جو اصل پھول ہے، وہ مسلمان ہے. افسوس یہ ہے کہ مسلمان کو ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کی اپنی تاریخ کیا ہے، اس کے اپنے اسلاف کون ہیں، اس کے اکابرین کون ہیں. وہ کون ہیں جنہوں نے بھارت کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے میں اپنا پسینہ نہیں، اپنا خون بہایا تھا. میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ملک کی آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کا آغاز 1857 کے بعد ہوا. اس سے تو بہت پہلے سے، برس ہا برس پہلے سے جو ہے مسلمان نبرد آزما رہے ہیں. لیکن وہی ہے، ہم شکار ہوں گے فرقہ پرست عناصر کی سازشوں کا. وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ بھارت کے چپے چپے سے آپ کے ہیروز کے نام کو کھرچ کھرچ کر نکالا جائے. اورنگزیب، عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جو اس ملک کے محسن تھے، آج ان کے نام پر آپ کو کچھ کہنے یا آپ کو کچھ لکھنے پر فرد جرم عائد ہوتی ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کہ جنوب کی زمین نے شاید ویسا قطب اور ابدال نہیں دیکھا ہوگا. میں بادشاہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں والی ریاست نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنوب کی ریاستوں نے اور جنوب کی زمین نے ویسا قطب اور ابدال نہیں دیکھا ہوگا. آج شرپرست عناصر ٹیپو سلطان شہید کے نام سے بھی الرجی ہو رہی ہے ان کو، اور ہم بھی انہی کا شکار ہیں. مخصوص لوگوں کی تاریخ، ملک کی آزادی کی تاریخ کے پس منظر میں بیان کی جاتی ہے، ہم بھی وہی دہراتے ہیں، ہم بھی وہی سمجھتے چلے آتے ہیں. تو مجھے مناسب لگا کہ مختصر صحیح، وقت تو محدود ہوتا ہے، ایک ہلکا سا تجزیہ آپ کے ہلکی سی تاریخ اپنے اسلاف اور اکابرین کی آپ کے سامنے رکھیں. یہ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ اس ملک پر مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال سے 800 سال تک، یا 800 سال سے 1000 سال تک حکومت کی، جس میں لودھی خاندان بھی ہے، تغلق خاندان بھی ہے، اور پھر آخر میں مغل خاندان آئے، اور پھر مغلوں کے ہاتھوں سے یہ ملک انگریزوں کے چنگل میں گیا، ان کے ہاتھوں میں گیا. اور کیسے گیا، یہ بھی ایک بڑی درد بھری داستان ہے. یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، کچھ تو وجہ ہوئی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جب تک ہم اہل رہے، اللہ نے زمام اقتدار ہمارے ہاتھ میں رکھا. جب نااہلی ہمارے اندر آ گئی، عیش پرستی آ گئی، عیاشی آ گئی، محلوں کو کنیزوں سے اور محل سراؤں سے بھرنے کا رواج آ گیا، اور داد دہش شاعروں پر اور ناچنے والوں پر، رقاصاؤں پر دولت کے خزانے بہائے جانے لگے، نااہلی آ گئی، اللہ نے دوسروں کے ہاتھوں میں دے دی. اور یہ قیامت تک اللہ کا ایک نظام ہے، دستور ہے، سنت ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ کے دستور اور سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی.
وہ دستور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیوا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے۔ اللہ کے دستور سے ہٹ کر کوئی کام کرے گا وہ پکچر سے باہر کر دیا جائے گا۔ یہ ملک بھی 800 سال سے 1000 سال تک اس کی زماں میں اقتدار اور اس کی باغ و ڈور سنبھالنے کے باوجود اگر دوسروں کے ہاتھوں میں گئی ہیں تو اس کے قصوروار پہلے نمبر پر ہم یعنی ہمارے مسلم حکمران خود رہے ہیں۔ تاج محل کی تعمیر سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ لال قلعے کی تعمیر سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ یہ قطب مینار کی تعمیر سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ یہ جتنی مغل آثار قدیمہ ہیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اس سے اسلام کی کیا خدمت ہوئی ہے؟ ہم نااہل تھے، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں حکومت پہنچا دی۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ آئے تھے کچھ اور مقصد سے، اور بہرحال یہ بتا دوں کہ انگریز جو سب سے پہل ہمارے اس ملک میں آئے تھے وہ 1458 کا سال تھا۔ 1458 میں انگریزوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ ملک آزاد کب ہوا؟ ملک آزاد کب ہوا؟ 1947 میں، اور 1947 سے تھوڑا آپ پیچھے چلے جائیے ایک صدی تک، 1857 تک۔ بس یہ ایک صدی ہے جس میں ملک کی آزادی کے لیے مشترکہ کوششیں رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے 1458 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے انگریزوں کی دخل اندازی کا، اور مشترکہ جد و جہد کا آغاز ہو رہا ہے 1857 کے بعد۔ کتنے سال ہیں بیچ میں درمیان میں؟ تقریباً 300 سال کا عرصہ تنہا مسلمان مزاحمت کرتے رہے ہیں اس ملک کے لیے۔ بھئی ایک آپ کا موبائل ہے، اس موبائل کو اگر کوئی فوراً جیب سے نکال کے بھاگ جائے تو مجھ سے پہلے آپ بھاگیں گے یا آپ سے پہلے میں بھاگوں گا؟ اس کو بچانے کے لیے کون بھاگے گا؟ آپ ہی بھاگو گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ہمدردی میں بولوں ارے بھائی جلدی دیکھیے وہ آپ کا موبائل لے کر بھرا آپ جا رہا ہے، آپ کی نظر نہیں پڑی۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے ملک گیا، مسلمانوں ہی نے مزاحمت کی تھی۔ 1458 میں انگریزوں کی آمد شروع ہوئی اور یہ آمد کا سلسلہ چلتا رہا تقریباً یوں سمجھ لیجیے کہ 150 سال تک۔ 1601 میں باضابطہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیبل کے تحت تاجروں کے بھیس میں اصل رہبر اور اصل رہزن اور ڈاکو جو ہے تو یہاں پر آنا شروع ہوئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام عمل میں آیا 1601 میں، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں بظاہر تجارت کا کام شروع کیا، لیکن اس کے درپردہ ان کا مقصد یہاں کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھا کر اور مسلم حکمرانوں کی عیاشیوں میں مست انہوں نے جب دیکھا اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس ملک کے اوپر قبضہ کرنے کے خواب ان لوگوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے بننا شروع کر دیا تھا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا سب سے پہلا ان کے عزائم کو جو سب سے پہلے اگر کسی ذات نے یعنی کہ بھانپا ہے تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی کا احسان قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، جاپان، یہ پورے خطے کا کوئی انسان جو مسلمان ہے حضرت مجدد الفسانی کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ بولے گے اتنی بڑی بات کیسے بول رہے مولانا ممبر پہ بیٹھ کے؟ کچھ تو ذرا حیا کیجیے۔ نہیں، بالکل ہوش حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اکبر نے تو جنازہ نکال دیا تھا اسلام کا، اکبر نے تو جنازہ نکال، یہ بات پھر موضوع سے ہٹ جا رہی ہے لیکن بہرحال آ گئی تو بتا دوں، صرف اکبر نے تو جنازہ نکال دیا تھا، دین الہی کے نام پر ایک نیا دین قائم کر دیا تھا۔ اس کے اس نئے دین کا خاتمہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی خاموش محنت تھی، اور اس خاموش محنت کے ذریعے انہوں نے حکومت سے ٹکراؤ نہیں کیا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر سے براہ راست ٹکراؤ یا لوہا نہیں لیا، کوئی سازش نہیں کی،
ایک کام کیا. کون سا کام؟ جو کام خواجہ معین الدین چشتی کیا کرتے تھے، جو کام خواجہ نظام الدین اولیاء کیا کرتے تھے. کیا کام؟ حملہ کیا، دل و دماغ پر حملہ کیا. کس پر کیا؟ اکبر کے جتنے درباری تھے ان کے دلوں پر محنت کی. وہ حضرت کے مرید ہوئے اور بیعت ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے وزراء کے ذہن بدلے، اور وزراء نے پھر جو ہے تو جہانگیر کا ذہن بدلا، اور جہانگیر کا ذہن بدلا تو اکبر کے بعد جہانگیر نے اکبر کے پھیلائے ہوئے فتنے کو یوں کاغذ کی طرح لپیٹ کر پھینک دیا. تو بہرحال انگریزوں کے اس فتنے کو بھی سب سے پہلے کس نے بھانپا؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنی بساط بھر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ قوم، یہ فتنہ پرور قوم ہے، یہ یہاں آنے کے بعد کوئی مثبت کام نہیں کرے گی، ان کے عزائم کو سمجھنا چاہیے اور ابھی سے ان کے داخلوں کو منع کرنا چاہیے. لیکن حکومت تھی، سلطنتیں تھیں، اور یہ سمجھتے تھے کہ طاقت، قوت، ہر چیز اپنے ہاتھوں میں ہے، تو بہت لائٹ لیا مغلوں نے، بہت لائٹ لیا ان کو، اور وہ بات آئی گئی ہو گئی. لیکن یہ سلسلہ رکا نہیں، اور وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے. ملک کے مختلف کونوں میں انگریزوں سے جھڑپیں چلتی رہی. 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ، یہ بھی وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے انگریزوں سے لوہا لیا. لیکن آپ کو بتاؤں کہ اپنوں کی غداری سے میر جعفر، جو ان کا خاص یعنی کہ مشیر تھا، سپہ سالار تھا، اس کی غداری سے پلاسی کے میدان میں 1757 میں حضرت نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ کو شکست کا سامنا ہوا. اور یہ ایک حقیقت ہے. ملت اسلامیہ کو پوری دنیا میں یہاں ہو یا جو آج ممالک خون سے رس رہے ہیں وہاں کی تاریخ دیکھیے، یا جو ممالک آج جو ہے پٹرول کی دولت سے عیاشیوں میں مست ہیں ان کی تاریخ کو دیکھیے. مسلمانوں کی تاریخ اسی دوغلے پن سے بھری ہوئی ہے. ہاں، اسی دوغلے پن سے بھری ہوئی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے. اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر بعد میں کٹائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا ہے. یہ حضرت جی کی تاریخ میں لکھی ہے یہ بات. ہاں، ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے. وہاں شکست کا سامنا ہوا. پھر آگے آپ بڑھیے 1799 میں شری رنگا پٹنم کے میدان میں، ہاں کون، میں نے کیا کہا، جنوب کی زمین نے ویسا قطب اور ابدال نہیں دیکھا. اب آپ بول رہے ہوں گے مولانا بہت بڑے لہجے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. نا، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے یہ بات. حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب اور ابدال کے درجے کے آدمی تھے. اپنے وقت کے قطب اور ابدال کے درجے کے آدمی تھے. اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج کل ہم جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر دیکھتے ہیں جس میں بڑی مونچھیں ہیں اور داڑھی بالکل نہیں ہے، یہ محققین لکھتے ہیں جنہوں نے ان کی سوانح لکھی ہیں، بایوگرافی لکھی ہے اور ان پر ریسرچ کا کام کیا ہے. وہ لوگ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت کی تصویر ہے ہی نہیں. حضرت بارش تھے، تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اور جس دن آپ کی شہادت ہوئی ہے اس دن کے بارے میں بھی مولانا الیاس صاحب بھٹکلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بہت مبسوط اور مفصل سوانح لکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ جس دن شہادت ہوئی ہے حضرت نے تلاوت کی فجر کی نماز کے بعد، اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز کے بعد پھر آپ فوج کے اندر آئے اور میدان کارزار میں گئے اور پھر زبردست جو ہے لوہے کا مقابلہ ہوا اور آخرکار آپ نے جام شہادت نوش کیا. اور ایسا رعب، ایسا جلال، ایسی متانت، ایسا وقار اللہ نے ان کے چہرے پر ڈالا ہوا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کا شہادت ہو گئی آپ کی، 3 دن تک
3 دن تک آپ کا لاشا زمین پر رہا، کسی انگریز کو آپ کے قریب آنے کی ہمت نہیں۔ 3 دن کے بعد جو انگریز جنرل تھا، جنرل لارڈ ہارس اس کا نام تھا، وہ اس وقت وہاں آیا 3 دن کے بعد، اور آپ کے سینے پر اس خبیث نے پیر رکھا، اور پیر رکھ کر یونین جیک جو اس وقت انگریزوں کا جھنڈا تھا، اس یونین جیک کو جو ہے حضرت کے سینے پر رکھا، اور رکھ کر کہا کہ آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ ہمارے راستے میں بھارت میں سب سے بڑا جو روڑا تھا وہ آج ختم ہو گیا۔ میں جتنی تاریخ آپ کو پیچھے سے سنا رہا ہوں، اس پورے پس منظر میں کہیں آپ کو برادران وطن نظر آ رہے ہیں؟ کہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کو NRC دینی ہے، آپ کو پیپر دینے ہیں، آپ کو ڈاکومنٹ پیش کرنے ہیں، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ یہاں کے ہیں، آپ کو بتانا ہے آپ یہاں کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں، آپ کو ثابت کرنا ہے ساری چیزیں۔ مساجد آپ کی ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو ثابت کرنا ہے۔ ہاں، جاگو جاگو، ہمارا کام ہے بولنا ہے، جگانا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ 1799 میں یہ ہوا اور یہی حالات چلتے رہے، حتیٰ کہ سال آیا 1806 کا، اور 1806 یوں سمجھ لیجئے کہ 1803 میں انگریزوں نے یونین جیک کو لال قلعے پر چڑھا دیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنے یہاں پر بھارت میں انگریزوں کی حکومت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ ملک کس کا؟ خلق خدا کی۔ یہ اعلان کیا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکومت انگریز بہادر کی۔ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکومت انگریز بہادر کی۔ یہ جملہ بھی عام ہو گیا تھا اس وقت، 1803 میں یہ بن گیا تھا۔ بلکہ بعض لوگ تو کہتے تھے کہ سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم، یہ جملہ عام ہو گیا تھا اس وقت کہ سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم، دہلی سے پالم بہت قریب، یعنی کہ وہیں اسی کا علاقہ ہے سمجھ لیجئے۔ تو لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ بادشاہ کا ملک کتنا؟ دہلی سے پالم تک، باقی تو پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ 1806 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا خانوادہ وہ ہے جس خانوادے کے احسان سے اس پورے بر صغیر کا، میں کہہ رہا ہوں پورے بر صغیر کا، ہاں پورے ہوش و حواس کے ساتھ، کوئی مسلمان جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس خاندان نے اس پورے خطے کے اندر قرآن اور حدیث دونوں کے علوم کو زندہ رکھا ہے۔ مکتب فکر دیوبند، مکتب فکر بریلویت، یا اہل حدیث یا جماعت اسلامی یا کوئی بھی یعنی کہ یہ مکاتب فکر ہو، ان کے جو سلسلہ اسانید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، ان کے اداروں میں پڑھنے والوں کے، یہ جو علماء بنتے ہیں یہ ایسی نہیں بنتے ہیں سرسری، ادھر سے کچھ مطالعہ ادھر سے کچھ مطالعہ۔ حدیث کی جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو اللہ کے رسول سے جن صاحب نے سنا، ان سے کس نے سنا، ان سے کس نے، اور یہ سلسلہ پڑھانے والے تک، اور پھر پڑھانے والے سے ہم نے سنا، یہ ہم سے لے کر اللہ کے رسول تک پورا سلسلہ موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتا دوں کہ مکتب فکر دیوبندیت، بریلویت، اہل حدیث اور دیگر مکاتب فکر بھی جو یہاں ہیں، ان تمام کے سلسلہ اسانید کا واسطہ یہی خاندان بنتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ اسحاق دہلوی، انہی کے توسط سے سلسلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو 1806 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو دہلی کے قبرستان ہدیان میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، حضرت نے 1806 میں جب دیکھا کہ انگریز تو اب قابض آ گئے ہیں، ان کا یونین جیک
لال قلعے پر لہرا دیا گیا ہے، اور ملک 1000 سال سے مسلمان حکمرانوں کے زیر نگی تھا، اور یہ چھینا گیا ہے، غاصبانہ لیا گیا ہے، آئے تھے تجارت کی غرض سے، بن بیٹھے لٹیرے، اور یہاں کی ہندوستان کی سونے کی چڑیاں کو جو ہے لوٹنے لگ گئے تھے۔ حضرت نے فتویٰ دیا کہ انگریز غاصب ہیں، اور ملک کو ان سے آزاد کرانا وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، اور ہر شخص پر، مسلمان پر یہ جہاد کرنا فرض ہے۔ حضرت کے اس فتوے نے، کیونکہ پورے ملک کی سب سے مستند ترین شخصیت مانی جاتی تھی حضرت کے اس فتوے نے ہندوستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آگ لگا دی، اور پورے ملک کے اندر حریت کی ایک لہر دوڑ گئی، ملک کو آزاد کرانے کی لہر دوڑ گئی۔ میں بار بار درمیان میں آپ کے ذہن کو اس طرف منتقل کرتا جا رہا ہوں کہ اس پورے منظرنامے میں آپ کو کہیں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نظر آ رہا ہے تو غور کرتے چلیں۔ 1806 تک آ گئے ہم، 1458 سے لے کر 1806 تک آ گئے۔ حضرت کے اس فتوے نے پورے ملک کے اندر آگ لگا کر رکھ دی، اور جگہ جگہ پر مزاحمتیں ہونی شروع ہوئی، اور پھر آخر کار اس وقت کے جتنے مسلم علماء تھے ان کو یہ خیال آیا کہ اتنی صدیوں سے یہ کوششیں چل رہی ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ برادران وطن کے ذہنوں کو بھی جو ہے اس طرف متوجہ کیا جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ انگریز صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، وہ یہاں کی تہذیب، یہاں کی سنسکرتی، یہاں کا کلچر، یہاں کی دیومالائی تہذیب، یہاں کی مسلم اور محمدن تہذیب، ان سب کے وہ خلاف ہیں۔ اگر وہ صرف مسلمانوں سے مزاحمت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہ اس ملک کے دشمن۔ چنانچہ پھر مسلم علماء اور پورے اس وقت کے جتنے سرفروشان تھے وہ سب جو ہے برادران وطن سے ملے اور ان کو اس تحریک سے جوڑا، اور پھر آخر کار 1857 کا وہ معرکہ ہوا۔ پنڈت میوا رام بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلم مجاہدین کے نام سے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 220 پر انہوں نے لکھا ہے کہ 1857 کا جو معرکہ ہوا تھا، اس معرکے میں 1,00,000 مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، 1,00,000 علماء پھانسیوں پر لٹکائے گئے۔ پنڈت میوارام کی کتاب کے پیج نمبر 220 پر یہ بات درج ہے۔ 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، 5 لاکھ، جس میں سے 1,00,000 تو صرف علماء تھے۔ پنڈت میوارام لکھتے ہیں کہ دہلی سے لے کر میرٹھ تک راستے میں جتنے درخت تھے، ہر درخت پر مسلم علماؤں کی نعشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال تھا، لیکن بدقسمتی سے 1857 کی وہ سرگرمی وہ کامیاب نہیں ہو سکی، انگریزوں نے اس کو کچل دیا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ملک کو آزاد کرانے کی جو لہر چل پڑی تھی، انگریزوں کے اس کچلنے کے بعد وہ لہر کچھ حد تک تھم سی گئی، سرد پڑ گئی، بجھی نہیں چنگاری۔ الفاظ کو غور سے سنا کریں، سرد پڑ گئی لہر، سرد پڑ گئی، چنگاری ابھی باقی تھی۔ حتیٰ کہ 1800 ملک کی آزادی کے ٹھیک 10 سال کے بعد، ملک کی آزادی کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دیوبند گمنام بستی تھی، ایک انار کا درخت تھا، اس انار کے درخت کے تلے ایک استاد اور ایک شاگرد سے وہ ادارہ شروع ہوا، اور ادارہ جنہوں نے قائم کیا 3-4 لوگ تھے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد بزرگوار ذوالفقار صاحب۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ 1857 کی سرگرمی کو کچل دیا گیا، اب یہاں پر مسلمانوں کو اپنی آئیڈیالوجی، اپنے افکار، اپنے نظریات اور اسلامی تعلیمات کی تحفظ کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو تیار کرنا پڑے گا جو افراد اس بجھی ہوئی چنگاری کو بالکل ختم نہ ہونے دے بلکہ اس کو روشن کرنے کا کام کرتے رہیں۔ اس ادارے کے جو سب سے پہلے طالب علم تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن، بڑی عمر میں
یعنی کہ انہوں نے داخلہ لیا تھا، یہ کم عمر نہیں تھے۔ اس کے ٹھیک 10 سال کے بعد یعنی کہ 1878 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن ثروت التربیہ کے نام سے ایک انجمن قائم کی، جس انجمن کے تحت نوجوانوں کو اور فاضلوں کو، علماء کو انگریزوں سے مزاحمت کے لیے تیار کیا جاتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی۔ اور اسی انجمن ثروت التربیہ کے تحت میں حضرت شیخ الہند نے ریشمی رومال تحریک کو قائم کیا تھا۔ اور ریشمی رومال تحریک ایک حد تک کامیاب ہو گئی تھی، یوں سمجھ لیجئے۔ کیا تحریک تھی ریشمی رومال تحریک؟ میں اس کا خالی آپ کو سمری سنا دوں کہ کیا تھی۔ ریشمی رومال تحریک دراصل انگریز چونکہ مضبوط ہو گئے تھے اور ان کی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ڈیٹیکشن کا سسٹم، جاسوسی نظام وہ بہت مضبوط تھا، تو یہ طے کیا گیا کہ در پردہ خاموش محنت کی جائے، اندرونی طور پر یہاں پر ایک ایسی فوج تیار کر لی جائے کہ جو انگریزوں سے لوہا لے سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ افراد ڈیلیگیشن کی صورت میں عثمانی خلافت کے، خلافت عثمانیہ تھی، عثمانی خلافت کے حکمرانوں کے پاس جا کر ان سے بیرونی مدد مانگیں گے۔ ہم اندر سے جو ہے حلہ بولیں گے، وہ باہر سے جو ہے ہماری مدد کریں گے، اور اس طریقے سے شاید نظام قابو میں آئے گا۔ تقریباً معاملہ طے ہو گیا تھا، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ تک طے ہو گیا تھا کہ یہ جب حلہ ہوگا، باہر سے مدد آئے گی، اندر سے نظام بغاوت اٹھے گی اور انگریزوں کو شکست ہوگی تو ملک میں نئی حکومت بنے گی، اور نئی حکومت کا پہلا وزیر اعظم یا صدر کون ہوگا، سارے نام تک طے کر دیے گئے تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے راجہ مہندر پرتاپ کو اس بننے والی یعنی تصوراتی یا ممکنہ حکومت کا صدر نامزد کر دیا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کس کو؟ علامہ کو نہیں، کسی راجہ مہندر پرتاپ کو صدر نامزد کر دیا تھا۔ لیکن پھر وہی تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اپنوں ہی کی غداری سے راز پاش ہو گیا، اور حضرت کو 1903 میں حضرت کو جو ہے قید کر دیا گیا، مالٹا میں جو ہے کالے پانی کی سزا دی گئی، اور آپ کے ساتھ آپ کے بہت سے شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی تھے، اور حضرت اور دوسرے بہت سارے لوگ تھے۔ آج ہم نے بلا دیا ہے، آج ہمیں یاد ہے پنڈت جواہر لال چاچا نہرو جی یاد ہے، ہمیں یاد ہے گاندھی جی یاد ہے، ہمیں یاد ہے پنڈت نہرو یاد ہے۔ ہمارے بچوں کو کلچرل ایکٹیویٹیز کے نام پر جن ہیروز کے کارنامے بتائے جاتے ہیں، ان میں کوئی ایک ہو تو بتائیے آپ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جو اس ملک کے محسن ہیں، نام اسٹیشن کے تبدیل کر دیے جا رہے ہیں، ان کے مقبرے کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر کچھ کہنے کو جو ہے جرم قرار دیا جا رہا ہے، اور ٹیپو سلطان کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے۔ ملک ہی کے یہ حالات ہیں، ہم نا واقف ہیں۔ میں اگر پوچھوں آپ میں سے کسی سے، تھوڑا وقت 1-2 منٹ زیادہ، اور اگر میں پوچھوں آپ سے کہ بتائیے مسلم ہیروز کون کون تھے، چند نام نہیں گنا سکیں گے۔ کون جانتا ہے آج علی برادران کو؟ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، اشفاق اللہ شہید، سرحدی گاندھی، کون تھے یہ لوگ؟ پتہ ہے آپ کو؟ جانتے بھی ہیں؟ مولانا ظفر علی خان، مولانا حسرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر، ان کی تاریخ بھی پڑھائی جاتی ہے تو بطور شاعر کے پڑھایا جاتا ہے۔ ظفر علی خان زمیندار نکالتے تھے، بڑے اچھے شاعر تھے، نظم اچھی کہتے تھے، ان کا کلام ایسا تھا۔ حسرت موہانی غزل کے شاعر تھے اور بہت اچھا لکھتے تھے، وہ اس کے اوپر جو ہے تو بہت سونے غزلیں گائی ہیں، بہت مشہور ہو گئی ہیں، چپکے چپکے رات دن، یہ سب یاد ہیں، سب یاد ہے۔ لیکن یاد نہیں ہے تو وہ کون تھے، ان کی تاریخ کیا تھی، وہ یاد نہیں۔ تاریخ ایسی قوموں کو کبھی معاف نہیں کرتی ہے جو اپنے اسلاف کے تذکروں کو بھول جاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے یہ موضوع کا انتخاب ایک تسلسل کو روک کر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج چونکہ اتفاق سے 15 اگست بھی ہے، اپنی نسلوں کو یاد کرائیں، بتائیں کہ اصل ملک کے باسی ہم ہیں، اس ملک کے رہواشی ہم ہیں، مول نواسی ہیں آپ اور ہم یہاں کے، کوئی ادھر ادھر کے نہیں ہے، یہیں پیدا ہوئے نا، یہیں مریں گے، اسی کی مٹی میں رہیں گے۔
اس ملک کے لیے قربانی ہم نے دی ہے، دوسرے درجے کے شہری ہم نہیں، بولنے والے ہیں۔ لیکن یہ بولنے کا گٹ کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ جب اپنی تاریخ سے واقف ہوں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی تاریخ سے واقف ہو، اللہ کرے کہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی تاریخ کے روشن باب رہے ہیں، اللہ پھر سے وہ روشن باب دکھائے اور ایسے حالات پیدا فرمائے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب ہے، اس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل دیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا بدل دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔